سعد عرف ڈکی بھائی لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیے گئے. ذرائع NCCIA کے مطابق سعد عرف ڈکی بھائی کے خلاف مختلف الزامات کے تحت انویسٹیگیشن. ڈکی بھائی کو ریسنٹلی سائبر کرائم کی طرف سے اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس دفعہ اریسٹ کرنے کی جو وجہ ہے وہ کوئی اسلحے کی نمائش نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا بیان نہیں ہے، بلکہ اس دفعہ ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور کارروائی ان کے اوپر ہو رہی ہے کیونکہ وہ کچھ ایسی ایپس کا استعمال کر رہے تھے جو پاکستان میں بین ہیں یا پاکستان میں اللیگل ہیں، بلکہ دنیا بھر میں وہ اللیگل ہیں، اور وہ 2 نمبر طریقے سے پیسہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. بیٹنگ ایپس ہوتی ہیں، آپ نے اکثر ان کا نام سنا ہوگا. بہت سارے انفلوئنسرز کو ان کے انویٹیشنز بھی آتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں، لیکن ہم تو خیر کسی اور پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ جوا جو ہے وہ اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک تو گنجائش کوئی نہیں ہے، تو خیر ہم تو اسی لیے منع کرتے ہیں اور اس پہ کبھی بھی ہم نے اس چیز کو آن بورڈ بھی نہیں کیا، نہ انڈورس کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ ڈکی بھائی مونیٹائزیشن سے ہٹ کے بہت ساری ایسی ایپ سے پیسہ بنا رہے تھے جو کہ پاکستان میں لیگل نہیں ہیں، اور بہت سارے دوسرے کنٹریز میں بھی وہ لیگل نہیں ہیں. ان کا موبائل بھی ان سے لے لیا گیا ہے اور وہ موبائل بھی ان کا چیک کیا جائے گا، اور ظاہر آبویسلی ان سے وضاحت مانگی جائے گی، اور باہر تو وہ آ جائیں گے کیونکہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے پاکستان میں، اس کے لیے اندر رہنا یا بیہائنڈ دا بار اس کا رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ باہر تو الٹیمیٹلی آ جائیں گے. لیکن اس ایک خبر سے کچھ ایسے میسیجز ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر آپ پیرنٹ ہیں، آپ اگر خود پیسہ بنانا چاہتے ہیں بہت زیادہ، یا وہ تمام لوگ جن کے لیے یہ بہت زیادہ انسپریشنز ہیں یہ لوگ، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور میرا زور ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ زندگی میں پیسہ بنانا بہت ضروری نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ضروری چیز یا سب سے زیادہ ضروری کام پیسہ بنانا نہیں ہے. پیسے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں سکون ہو، آپ کی جو زندگی ہے وہ عزت والی ہو، لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں، اور اگر آپ نے شہرت بھی لینی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو آپ کے لیے ٹربل کریٹ نہ کرے، یا آپ کی فیملی کے لیے، یا آپ کی جو ہے وہ ریپوٹیشنل لاس کی طرف وہ آپ کو نہ لے کے جائے. پیسہ کمانا دنیا میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. لوگ بہت بہت پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسی محنت کر رہے ہوں جس سے بے شک آپ تھوڑا بنائیں لیکن آپ کی معاشرے میں ایک عزت ہو، گھر والوں کے سامنے ایک عزت ہو، سوسائٹی میں آپ کی ایک عزت ہو، اور آپ پیٹ بھر کے اس سے اپنا کھانا پینا کھائیں آپ، اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں. یہ اصل مقصد انسان کا ہونا چاہیے. لیکن یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو ان کو دیکھ کے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. اب یہ جو ایپس کی وجہ سے، جن ایپس کی وجہ سے ان کو حراست میں لیا گیا ہے نا، یہ وہ ایپس ہیں جو ڈائریکٹلی، جو الٹیمیٹلی جوئے کو پروموٹ کرتی ہیں، اور جو باہر کے ملک بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ بھی بین ہے. جیسے ٹک ٹاک لائیو بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بین ہے. اگر پاکستان میں بیٹھ کے کوئی پراکسی لگا کے آپ کوئی لائیو جاتے ہیں یا گفٹنگ کرتے ہیں تو یہ بھی اللیگل طریقہ ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں، بہت سارے دوسرے کنٹریز کے اندر بھی بین ہے، کیونکہ یہ بہت سارے اس میں اور فیکٹر انوالو ہوتے ہیں. آج کے دور میں کیونکہ پیسہ ہمارے لیے ایک ایسی اٹریکشن بن چکا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ بندے نے 12 کروڑ کا گھر تو لے لیا ہے، اس نے 10 کروڑ کی گاڑی تو لے لی ہے، اور وہ شادیوں کے اوپر پیسے تو اڑا رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو پیسہ آ رہا ہے اس پیسے کا جو سورس ہے وہ کیا ہے. وہ کسی حرام کی کمائی سے تو نہیں اس کا سورس آ رہا، یا وہ کسی اللیگل مین سے تو وہ بندہ پیسہ نہیں کما رہا. اور آج کے دور میں، اس وقت 2025 میں، سب سے زیادہ جو بڑے چیلنجز ہیں نا پاکستان کے اندر، جو پیرنٹس کو ہیں، جو ہماری یوتھ کو ہیں، جو ہمارے نوجوان نسل کو ہیں، جو ٹین ایج کے جو لوگ ہیں، وہ سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ ایک بے حیائی، دوسرا پیسہ کمانے کی یہ جو ہمیں لت لگ گئی ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ جو انفلوئنسرز اور یہ جو ٹک ٹاک کلچر ہے. یہ تینوں چاروں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی تباہ و برباد آپ کی کر رہی ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. لاہور میں ابھی کل وہ کوئی پچھلے ہفتے کی خبر ہے شاید کہ LGBT کے اوپر ایک گروپ پکڑا گیا، اور وہ ایونٹ آرگنائز ہوا ہے جس کے اندر مرد شامل ہوئے ہیں، اور وہ پاکستانی تھے، اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں LGBT کو، یعنی سیم جینڈر کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں، اور یہ شادی بھی کریں، جو مرضی کریں، آپ نے سیکس کرنا ہے، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے کسنگ کرنی ہے، اور وہ ایونٹ کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. وہ لباس ایسا پہنا ہوا ہے لٹرلی اس فنکشن میں، ایونٹ میں، کہ وہ آپ کسی اللہ معاف کرے 18+ مووی کے اندر بھی آپ نہیں وہ دیکھ سکتے، اس میں بھی آپ کو شرم آ جائے گی. اور وہ لاہور کے اندر یہ ایونٹ ہوا ہے. اور یہ کلاس کون سی ہے؟ یہ لیڈ کلاس ہے. یہ کون سے بچے ہیں؟ دے کال اٹ فن اینڈ انٹرٹینمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انٹرٹینمنٹ ہے یہ، اور یہ کس کا ایجنڈا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور گورنمنٹ آفیشلز کو بھی پتہ تھا. باقاعدہ
مجھے یہاں تک خبر ملی کہ اس کی پرمیشن لی گئی تھی کہ جی ہم نے یہ ایونٹ کرنا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے LGBTQ کو پروموٹ کرنا ہے, ان کے رائٹس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. اور وہ باقاعدہ وہاں پہ وہ ڈانس کر رہی ہیں, آدھے ننگ دڑنگ چل رہا ہے, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہی ہیں, غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں, اور وہ سارے مرد تھے وہ, اور یہ وہاں پہ یہ ایونٹ ہوا ہے. آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں تو ہم ٹی وی میں دیکھ کے نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں یہ, اور یہ وہ اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہو. مطلب یہ وہی زمین ہے, میں نے آگے اس پہ ایک شارٹ بھی ڈالا کہ یہ وہی زمین تھی جہاں پہ نماز, اذان اور اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ رکھی گئی تھی, اسلام کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. یہ آپ کی میری آنے والی جو اگلی نسل ہے نا, ہمارے جو بچے ہیں, یہ ان کے ایمان کے اوپر حملہ ہے, کیونکہ وہ شاید اس چیز سے اٹریکٹ ہو جائیں گے. لوگ باہر سے یہاں آ رہے ہیں پاکستان میں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, کیونکہ باہر تو وہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, لیکن اب پاکستان میں بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے. میں نے آگے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر 1 مہینے کے بعد اس ٹاپک کے اوپر ایک لازمی میں ویڈیو بناؤں. لوگ تھیراپی سیشنز لینے آ رہے ہیں میرے پاس اس چیز سے ریلیٹڈ, آپ کو پتہ ہے, مائیں آ رہی ہیں, باپ آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے یہ اس سے انسپائر ہو رہے ہیں, وہ اس رائٹس کے اوپر ہمیں ایسا لاجک دیتے ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے. ایک دفعہ ایک مدر آئیں, وہ کہتی ہیں کہ میرا جو بچہ ہے وہ اتنا انسپائرڈ ہے کہ وہ اپنا یہ ہم سے رائٹ مانگتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو کیوں نہیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا. تو آپ اس کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تھوڑا اسلامک کلچر, اس کو دین کے بارے میں آپ بتائیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور اسلام میں, مذہب میں, ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لوگ ڈپریس ہو رہے ہیں, انگزائٹی میں جا رہے ہیں اس وجہ سے پیرنٹس, اور اب یہ پاکستان میں بھی یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اور یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جن کو ہم لبرلز کہتے ہیں, جن کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں. اب یہ ایک خاص کمپنی ہے, یہ خاص ایلیٹ ہے, یہ خاص کلاس ہے, یہ خاص کمیونٹی ہے. عام بندے کا بچہ یا بچی وہاں پہ نہیں جائے گا. اس سے پہلے کراچی میں جو ایک پارٹی انہوں نے ہیلوون پارٹی, پتہ نہیں وہ ہیلووین پارٹی تھی کون سی تھی, وہ پکڑی تھی, جس کے اندر وہ ماسک پہن کے اور وہ شراب کی بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں سے نکلا تھا, اور وہ آدھے کپڑے پہن کے پارٹی پہ گئی ہوئی تھی لڑکیاں اپنے ماں باپ کو کہہ کے. اور اسی فیک وومن امپاورمنٹ کے اوپر میں بول کے تھک جاتا ہوں جب میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو رشتہ پکا جیسے, یا ٹک ٹاک پہ وہ فلانی جس کا ٹیلنٹ کیا ہے, جس کا ٹیلنٹ ڈانس کرنا ہے, یہ ڈانس بہت اچھا کرتی ہیں, اسکل ہے اس کا, یہ فیک وومن امپاورمنٹ ہے. ایسے پیسہ نہیں کمانا ہے آپ کو, ایسا پیسہ نہیں چاہیے آپ کو جو آپ کی عزت خطرے میں ڈال دے, جو آپ کی تہذیب خطرے میں ڈال دے, جس سے آپ کی جو ویلیوز ہیں اس کا جنازہ نکل جائے, جو آپ کے اپنے ماں باپ کے لیے ایک دھبا بن جائے. اور یہ جتنے لوگ ہیں ان کو گھر میں کوئی نہیں رکھتا, یہ ڈس اون کیا ہوتا ہے ان کے پیرنٹس نے ان کو, کہ تم یہ جا کے, جو ہمارے اندر غیرت ہے تم میں اگر نہیں رہی تو تم ہم سے الگ ہو جاؤ. اور یہ باہر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے اسی پیسے سے علیحدہ گھر لے کے, اور یہ رات کو اوور نائٹ پارٹیز اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ چیلنج پاکستان میں یوتھ کو اس وقت یہ ہے, اور وہ یہ گند انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اور یہ جو آپ لوگوں کو پیسہ بہت انسپائر کرتا ہے, وہ یہ اس طرح بنایا جاتا ہے جیسے یہ ان صاحب کو وہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے. خدا کے لیے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں, اور پیسہ کمانے سے زیادہ آپ اپنی عزت, اپنی ویلیوز, اپنے دین, اپنے مذہب, اور آپ اپنے ذات کی جو ہے وہ فکر کریں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.